الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے 11ویں شریف دا یہ ماہانہ سلسلہ قبول اور منظور فرما کے اللہ تعالیٰ ساری سارا دی زندگیاں دے اندر خیر برکت اور بھلائی نصیب فرماوے اور اساں سارا اپنے سونے محبوب تے سچا حوبدار اور سچا غلام بناوے. حضرات عزیز وقار، 13 رجب المرجب یہ تاریخ قریب ہے. 13 رجب نو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا چوتھا یار حضرت مولا علی مشکل کشا یعصوب المسلمین داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت ہے. اور ایسا سنیاں دا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار میرے آقا علیہ السلام دے جانثار بھی ہیں تے میرے آقا دے وفادار بھی ہیں تے سارے سراں دے سرتاج بھی ہیں. اس حوالے دے نال میں ایک گل کرساں اور آپ دی عظمت اور شان بیان کرے ساں. اللہ رب العزت سانو انہاں دی عقیدت اور محبت نصیب فرماوے. حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بچوں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آزاد مرداں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھا ہے. عورتاں دے وچوں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سب تو پہلے کلمہ پڑھا ہے. اور غلام مرداں دے وچوں حضرت زید بن حارثہ نے سب تو پہلے کلمہ پڑھا ہے. اور علی المرتضی مشکل کشا حیدر کرار میرے آقا دا او جانے سارے جنہاں حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان کو جمع فرمایا اور انہاں کو اسلام دی توحید اور اسلام دی گل سمجھائی. ہانے بھی کوئی نہیں بولا. حضرت علی المرتضی ننھی جان دے نال میرے آقا دی عزت دے اتے قربان ہونے واسطے تیار ہو گیا. لبیک آکھس اور وہ ایسا لبیک آکھا کہ حضور دا ایسا دیوانہ بن گیا, ایسا مستانہ بن گیا کہ حضور علیہ السلام جنہاں ہجرت دی رات ہجرت پہ فرمائیں دیں کہ کافران دا پلان اور منصوبہ یہ ہے کہ آج رات اس بستر والے کو اسا شہید کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام راتوں رات رب دے حکم دے بستر چھوڑنا ہے اور اپنے بستر تے کہیں کو سماونا ہے. آقا دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا علی تیری کیا منشا ہے؟ کچھ بولو نا یار. اس طرح علی دا ذکر نہیں سننا, بلند آواز نال بولو علی تیری کیا منشا ہے؟ رب کعبہ دی عزت دی قسم مولا علی او جوانے جیندے پترہ کلوں آج تک اسلام دا درس دنیا پہ کھن دیئے تے اسلام واسطے مر مٹن اور اسلام واسطے کٹ ونجن سکھدی پئیے. علی او جوانے جڑا حسین دا بھی باپ ہے, حسن دا بھی باپ ہے. جیندے بیٹا سر نہیں جھکایا اسلام واسطے سر کٹا چھوڑا. حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار اور میں علی تیرا کیا ارادہ ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ارادہ ہے علی دی روح تھوڑی روح تے فدا ہے, علی دا جسم تھوڑے جسم تے فدا ہے. آقا دنیا دی ہر شے قربان کرن واسطے تیار ہاں. یہ تو ایک جان ہے, اگر 1000 جان بھی ہوئے آقا بستر تے سماؤ قربان کر چھوڑے سا تھوڑے نا تو بھی صدقے. میرے حضور علیہ السلام نے جب ایک گل سنی تو حضور مسکرائے, حضور خوش ہوئے. حضور نے فرمایا علی میں امتحان پہ گندہ ہم, امتحان جو پاس ہیں یہ میری یمنی سبز چادر پاچا بے فکر تھی کہ سم تریجے ریاڑے مدینے ٹورا میں امانتا لوگوں نے ادا کریں. توجہ ہے سبحان اللہ دی آواز جل گئی. پتہ لگے سننے بھی مولا علی کروں اپنا پیر مندن اپنا مرشد مندن اور الحمدللہ انہاں کل ود مندن جیڑے حضرت مولا کائنات صرف 2 صاحبزاداں کو مندن تے باقیاں نو 18 پتر میرے حضرت مولا کائنات دے. اساں منن والے ہاں, اساں تسلیم کرنے والے ہاں. اوے حضور دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام دے غلام جیڑا حضور نے فرمایا نا میری یمنی سبز چادر پہاچا علی مزن السم علی مزن السم تے اٹھیں تے امانتا واپس کریں. وقت مدینہ ٹورا میں حضرت مولا کائنات فرمائیں کہ ہر رات میں بستر تے ایک مچھلی دی تڑپتا ہم کہ جی میں مچھلی پانی دے بغیر تڑپ دیئے. علی فرمائیں میں ہر رات بستر تے سمنم سکدا. کیوں؟ میں نو خدا دا خوف بستر تے آرام نال سکون نال سمڑ نہیں دیندا. علی فرمائیں ہر رات میں تڑپتا ہم, میں کو چین دی نظر نہیں آندی, میں نو خدا دا خوف بھی یاد ہوندا ہے تے میں نو موت بھی یاد ہوندی ہے تے میں اٹھ کے بہ کے رب دی یاد کردا ہم, میں نو چین دی نظر نہیں آئی. لیکن جس رات تلواراں دے سائے تلے دشمناں دے نرغے دے اندر عرب دے قبائل
سارے مل کے وہ 40 جوان محاصرہ کی دی کھڑن میرے آقا ٹر گئے میں یمنی چادر سرکار دی سبز پاک کی جو ستا میں نے دنیا دی زندگی دی ہر رات کو لو ود چین آئے مزے دی ندر ستا تا اس رات ستا علی پوچھے علی کل پوچھے لوگاں علی وجہ کیا ہے آپ فرمیدن زمین ہل سکتی ہے آسمان ہل سکتے سورج مشرق کو نہیں مغرب کو نکل سکتے مصطفیٰ دا نکلا یا جملہ واپس نہیں ہو سکتا فرمایا علی سام سکون نہ رسم تے صبح تھی سی امانتا لوٹا دے میں مدینے آونے میں آکے کائنات ختم ہو سکتی ہے کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ایک کرامت سن حضرت مولا کائنات آپ تخت بیٹھے تے آپ فیصلے بیٹھے فرمیدن تے ایک جناب والا چور دا قصہ آئے آپ دی بارگاہ اندر ایک چور کو کھن کے آئے وہ حبشی غلام آپ دا ہی غلام آئی تے شامت نفس دی وجہ دے نال انہوں نفس بھلا دیتا جیویں تو تے میں اج نفس تے پچھو لگ کے نماز چھوڑی ودے اج جناب قرآن دی تلاوت چھوڑی ودے نبی دی وفات نبی دی محبت چھوڑی ودے اے نفس دی شامت جدی وجہ دے نال حرام بھی سانو چنگا لگ دے سادی نگاہ حرام سادے کن حرام پہ سن دیں اج اسا نبی دے دین تو دور ہیں اے جناب والا وہ حبشی غلام ہے او دے کول قضائے نفس دی وجہ نال شامت نفس دی وجہ نال غلطی ہو گئی عدالت جایا کھڑے میرے پاک علی المرتضی مشکل کشا سنیا دے پیر پوچھے اے حبشی غلام اے دسا چوری کی دی یا نہیں کی دی سچ سچ دسا وہاں کہ اے مولا علی اے اللہ دے پیارے رسول دے جناب والا بھائی اور اخیے محترم میں ایک غلطی کر بیٹھا منی کھڑا میرے کل غلطی ہو گئی ہے چوری کر بیٹھا حضرت مولا کائنات نے فرمایا قرآن دا حکم ہے السارے کو والسارے کا تو فقطعوا ایدیہما فرمایا چور تے چورنی اگر چوری کرن فرمایا انہوں دے ہاتھ کٹ دیو فرمایا قرآن دا فیصلہ ہے فرمایا اے میرے غلاموں ادھا ہاتھ کٹ دیو کیونکہ چوری کی دیئے کیونکہ قرآن دے وچ چور دی سزا ہاتھ کپونے تی آجی جناب اس دنیا دے وچ اسلامی ممالک دے اندر چوری دی سزا یہ ہاتھ کٹن ختم ہو گئی ہے اس واسطے سائیاں کرسیاں تے بھی چور بیٹھے کرسیاں تے بھی چور بیٹھے آج بھی جناب والا اگر ہاتھ کٹن دی سزا رائے جو انہیں سب تو پہلے ہی نا چوران دے جناب ہاتھ کپے ونن تے ٹنڈے تھی ونن اے جتنے کرسیاں تے بیٹھے اے اسلام کیوں نہیں آوڑیں دے اے محمد عربی دا دین کیوں نہیں آوڑیں دے جناب حضور دے دین دے جناب مینڈیٹ دوتے ڈاکہ کیوں پیدن اس واسطے کہنا کو پتہ ہے کہ اگر اسا ایکم کیتا سب تو پہلے ٹنڈے اسرام چیز انہا ٹنڈا تھی ہونا ہے کوئی نہ بسی ازانہ دی بھی ازان تو بعد میں آپ نے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس سزا کے عمل ہونے سارا نہ مال بھی بچ بنے گھر بھی محفوظ تھی بنے جانا بھی محفوظ تھی بنے جاگ دے بیٹھے ہو حضرت مولا کائنات نے ہاتھ کپوا دیتا انہا ہاتھ کٹ دیتا گیا اور ہون واپس بھی آندہ ہے سزا جھل کے واپس بھی آندہ ہے حضرت مولا کائنات حبشی غلام ہے واپس بھی آندہ ہے حضرت سلیمان فارسی اور ابن القرا یہ دوہاں شخصیتاں دا اس نال ٹکرا ہوئے رستے مل گئی ہیں ہاتھ کٹائے جٹھے انہاں آکے اے حبشی غلام تیرے ہاتھ کہیں کٹے وہ آکے دساں وہ آکے میرا ہاتھ علی المرتضی مشکل کشا حیدر کرار یعصوب المسلمین داماد رسول خلیفہ چہارم کٹے کچھ بولو انہاں سوچا ہے بڑی عجیب گل ہے ہاتھ بھی انہاں کٹے
عزت اکرام نال ایڈے احترام نال ایڈے القاب دال نا ہوئی انہاں دا پیا گھن یہ پچھلے مارکا تو سن بعد اچھ بول سو جنہاں گل ختم تھی ویسی یا نال نال اڈوانس یا ادھار سبحان اللہ تو رکھی بیٹھے ہو اوہ تھوڑے کل سودا نقد ہے یا ادھار ہے یندے کل نقد ادھر ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ علاؤ حضور دے غلاموں حضرت مولا کائنات دا غلامہ دے میرا ہاتھ علی المرتضی خلیفہ مصطفیٰ یعصوب المسلمین داماد رسول اور نبی پاک دا عاشق حضرت مولا علی میرے ہاتھ کٹے انہاں کے ہاتھ بھی کٹائیاں نے تے اس طرح نام بھی چاہیاں نے وجہ کیا ہے ایڈی عزت احترام نل نام کیوں کھندہ پیئے انہاں کے تو انہوں پتہ نہیں علی میرے تے احسان کیتے دنیا سزا دے کے جہنم دی بات بچا چھوڑے جی بولو میں کل مقامنی ہے اگر چاندے ہو کہ میں جلدی مقامہ تو ذرا سبحان اللہ دب کے لاؤ حضور دے غلاموں حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر قرار آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت سلیمان فارسی رکن کرا پہنچے سونا جدہ ہاتھ کٹا وے وہ تا ایمان نل ویندہ پیئے وہ تا ایمان سلامت کی دی ویندہ ہے شرمساری تھیا ویندہ ہے آدھے علی تیرے کلو صدقے آدھے علی واہ علی تیرے کو دنیا سزا دیتی ہے جہنم دی باتوں بچائے علی تیرے تے قربان آپ نے فرمایا اچھا ہے جا دے فرمایا او ہائی قضا ہون علی وفا دکھیں دے او ہائی قضا ہون علی وفا دکھیں دے فرمایا نب کے نہ ہو بات گھننا ہو میرے کول حضرت مولا کائنات کول انہوں پکڑ کے گھننا ہے وہاں کے پتہ نہیں ہون کیا بن دے مولا علی فرمائے ہاتھ کٹائے وہاں کے سونا میرا حق بن گئی چوری جو کی تھی میں آج تک چور آدھے میں چوری نہ آج تک ڈاکو آدھے میں ڈاکوئی نہ آج تک جناب دنیا جو بچن دی فکر ہے قبر دی فکر نہیں حشر دی فکر نہیں قیامت دن دی فکر نہیں وہ جھوٹ بول کے دنیا تو بچ ویسے تو قبر جلندر پوسے نہیں آ لیکن آج جھوٹ دوتے توبہ چکرے سے سنا تے توبہ چکرے سے بدکاری تے توبہ چکرے سے اور دو نمبری تے توبہ چکرے سے وہ خدا بھی معاف کرے سے یا مصطفیٰ بھی حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر قرار فرمائے منی کھڑا ہے وہاں کا سونا منی کھڑا تیرا آپ کو معافی بھی منگی کھڑا آپ نے فرمایا اچھا بات اینا جلدی آ میرے کولا آپ نے فرمایا ہے جڑا ہاتھ کٹا سے وہ ہاتھ چاہو لوگ وہ ہاتھ چاہے مولا علی نے اس دوتے ہاتھ جنال ہاتھ جوڑا اور ہاتھ جوڑ کے او دوتے رکھا پردہ اور رمال رکھ کے مولا کائنات قرآن پڑھے ابن القرا اور سلمان فارسی آدم حضرت مولا کائنات قرآن پڑھتے رہن کہلے سورت یاسین پڑھی نے سورت رحمان پڑھی نے انہیں قرآن پڑھنے کے بعد حضرت مولا کائنات ہمیں قرآن مکمل نہیں کیتا غیب تو آواز آئیے علی رمال ہٹاؤ اپنی کرامت دکھاؤ تیرا رمال ہٹتا گئے وہ نٹھے حبشی غلام ہاتھ کھلے دا بھی کھڑے ہاتھ جڑے دا بھی کھڑے جنہوں مزہ ہے سبحان اللہ حضرت مولا کائنات نے اس دا کٹا ہویا ہاتھ جوڑ دیتا ہے سرجن دی لوڑ نہیں پئی حضرت مولا کائنات دے کول ترائے بندے آئے علی 17 اٹھن بندے ترائے ہیں ایک دا حصہ ہے آدھ کچھ بولو تے ایک دا حصہ ہے تہائی تے ایک دا حصہ ہے 9واں علی تھا کو اللہ علم دیتا ہے ذرا فیصلہ کرو کہیں کو کتنا حصہ سی 17 اٹھان دے چون ایک زیبا بھی نہ کرنا پوے تے حصہ ہی برابر تھی میں آپ نے فرمایا کمبر جی علی فرمایا وان بیت المال جو ایک اٹھ کے نہ تے نشانی بھی بدھیاں میں کمبر اٹھ کے نہ آپ دے حکم دے کمبر اٹھ کے نہ ہے 17 اٹھ تے 18واں اٹھ مولا علی بیت المال دا فرمایا ہاں یہ دا دوچھ ہے یہ دا نصف ہے فرمایا او آگے فرمایا ہاں یہ ہے 18 دا نصف کتنا بڑھتا ہے 18 دا نصف 9 فرمایا اے 9 اٹھ اوندے ہیں جن دا ہتھا ہے فرمایا ہاں او آوے یہ دا ہے 3 حصہ
18 کو 3 تے تقسیم کرو کتنا جواب آندے 6 6 18 فرمایا یہ 6 اوندے ہیں جنہ تہائی ہے فرمایا جنہ 9 ایسا ہے او ذرا سامنے آوے وہاں کے سونا میں کھڑا آپ نے فرمایا یہ 18 دا 9 ایسا کتنا بڑھ دے 9 دونی 18 ذرا ہون گن کے دساؤ 17 8 3 بندہ دے پورے تھے نہیں انہاں کے سونا پورا دے گا کجڑا بھی نہیں پیا فرمایا کمبر جڑا اپنا ہے چالو گوانج بن کے آ جی بولو اے ہے مولا علی اللہ تعالیٰ انہوں نے درجے بلند فرماوے حضور دے غلاموں حضور دے نال وفا کرو مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم گلہ تو بہت ہن لیکن ٹائم ہون پورا ہو چکے حضرت مولا کائنات جس وقت اللہ دی بارگاہ کھڑے ہونے ہیں نا نماز پڑھ دے ہیں تے علماء نے لکھا ہے حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ دے جسم مبارک دے چون ایمیں کوئی شے کھولن دی آواز آنے جی میں دیگڑی کو کھڑاؤ پانی پا کے آگ دے ہوتے آگ دے وہ کھول دیئے پانی کھول دے پر میں ایمیں کھول دا یا آپ دے جسم مبارک اور حضرت مولا کائنات جسم دے ہوتے کب کبھی تاری ہوندی ہے جس وقت آپ نماز وقت کھڑے ہونے ہیں حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار آپ دا رنگ پھکو بندائی لوگ پوچھتے ہیں سونا یہ تھوڑے نال کیا ماجرہ ہوں دے جڑے لے اللہ دی بارگاہ کھڑے ہوندے ہوئے نماز وقت کھڑے ہوندے ہوئے یہ تھوڑے جسم دے کیا کیفیت تاری تھی دیئے آپ نے فرمایا تھوڑا پتہ نہیں میں رب دی ملاقات واسطے تیار پیا تھی نا رب دی ملاقات واسطے اور میں رب دی امانت کو ادا کرنا ہوں دے رب دی امانت کو ادا کرنا ہوں دے یہ امانت پہاڑاں تے اللہ نازل فرمانا چاہیے لیکن پہاڑاں قبول نہ کی تھی سمندرہ کو عطا کرنی چاہیے سمندرہ قبول نہ کی تھی ریکستانہ کو عطا کرنی چاہیے انہاں قبول نہ کی تھی حضرت انسان نے وہ امانت قبول کی تھی کہ آج اسے امانت دی ادا کرنے کا ٹائم آ گیا تو میں اس واسطے پریشان ہونا کہ علی پتہ نہیں تم وہ امانت صحیح طریقے نال ادا کر سکتا یا نہیں حضور دے غلاموں یہ تو انہاں دا حال ہے یہ تو انہاں دا مقام ہے جنہاں کو اللہ دے سونے محبوب نے جنت بشاری دنیا عطا فرمائی فرمایا علی بھی جنتی عمر بھی جنتی عثمان بھی جنتی صدیق بھی جنتی اور حضور نے 10 صحابہ کرام نے فرمایا میں محمد کو دنیا دے اندر جنت دی ضمانت دے اے حضور دے غلاموں کیا اساں جنت دا سرٹیفکیٹ کی دی ودے کیا سارے کو جنت دا سرٹیفکیٹ ہے سارے کو کوئی نہیں سارا یار کال کرے بکھر بیٹھا دریا خان بیٹھا منکیر بیٹھا جلدی آ مچھلی تیار ہے جلدی آ آئس کریم تیار ہے صحبت تیار ہے بھاج کے ویندے ہیں اوہے تے مسیح ہوئے اللہ دی طرفوں آواز آوے حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح نہیں کیا جنت کو چاچے مامے دا گھر سمجھئی جنت حسین دی جاگیر ہے لیکن حسین والے کم کر سے تو جنت اس ویسے دوستو نماز پڑھی کرو اور اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری کرو حضور نے فرمایا جنت اس طرح ہے کہ جی میں پہاڑ اچھے پہاڑ دے ہوتے کئی بندے زمین خریدی ہوئے تھے اتھے بن کے گودی کرے تے گودی کر کے اتھاں بیج سٹے تے بعد اس تو بعد اس فصل چاہے فرمایا جنت ہی میں ہے اور جہنم کہنے گھر دے سامنے پولی زمین ہوئے ہی میں دانا سٹے تھے پیر جڑے دانا اوہ کھڑا ہوئے ہی میں جہنم تھوڑے سامنے فرمایا اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھو ہر قدم دے ہوتے اپنی آخرت دی فکر کرو کہ میرا ایک قدم میری یہ گفتگو میری یہ سوچ میری یہ فکر میرا یہ ہاتھ میرا یہ اشارہ میری یہ زبان میری یہ بولی کہ نہیں میں کوئی جہنم دے قریب تنی کی دی محنت کرو جنت واسے تیاری کرو اللہ تعالیٰ سنو سارا نو عمل دی توفیق عطا فرماوے اور آج دی محفل پاک نو قبول فرماوے میرے رفیق سفر ناز شریف پڑھ سن محبت فرمائے سو انشاءاللہ اس تو بعد دو سلام